بہت ہی پرنسپل کی بات یا ایک بیسک بات جو رسول اللہ نے بتائی وہ یہ ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ. دشمن سے مٹ بیڑ کی تمنا مت کرو اور اللہ سے پیس مانگو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام کا جو میتھڈ ہے وہ پیسفل میتھڈ ہے. ہمارا آپشن جو ہے پیسفل میتھڈ کا آپشن ہمیں لینا ہے ہر حال میں. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ. دشمن سے مٹ بیڑ کی تمنا مت کرو, اللہ سے عافیت مانگو, پیس مانگو. یعنی ہمارا آپشن ہر حال میں پیس ہونا چاہیے. اللہ ہے کہ بہت ہی کمپلسو صورتحال پیدا ہو جائے, کمپلسو سچویشن. ڈیفینس جو ہے وہ کیا, وہ کمپلشن ہے, وہ آپشن نہیں ہے. یاد رکھیے اسلام میں ڈیفینس کمپلشن ہے, وہ آپشن نہیں ہے. آپشن کیا ہے؟ پیسفل میتھڈ ہر حال میں. یہ ایک بیسک پرنسپل ہم کو ملتا ہے رسول اللہ کے یہاں. اسی کو میں دوسرے شخص پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام میں دعویٰ ایکٹیویزم ہے, اسلام میں وائلنٹ ایکٹیویزم نہیں ہے. دعویٰ ایکٹیویزم کیا ہے؟ پیسفل ڈسیمنیشن آف آئیڈیالوجی. پیسفل طریقے سے اپنی بات کو پیش کرنا, تھرو ڈسکشن, تھرو ڈائیلاگ, تھرو انٹریکشن, جو بھی پیسفل میتھڈ ہے, وداؤٹ گوئنگ ٹو وائلنس. وائلنس کو چھوڑ کر, ہتھیار کو چھوڑ کر جو بھی طریقے ہیں پیسفل طریقے, اس میں اپنے کو رکھتے ہوئے جو کوشش کی جاتی ہے اسی کا نام ہے دعویٰ ایکٹیویزم, یعنی پیسفل ایکٹیویزم. تو اسلام میں جو آپشن ہے وہ صرف پیسفل ایکٹیویزم کا آپشن ہے, وائلنٹ ایکٹیویزم کا آپشن ہی نہیں ہے اسلام میں. وہ تو کمپلشن ہے. کمپلسو سچویشن اگر آ جائے تب کیا کریں گے آپ؟ تو آپ لڑیں گے ایز اے ڈیفینس. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جاننا کہ اسلام میں پیس آپشن ہے اور وار کمپلشن ہے. اب آج کل دیکھیے اسلام کی امیج جو بگڑ گئی ہے آج کل, اس کی وجہ یہ ہو گئی ہے کہ لوگ غلط فتوے دیتے ہیں, غلط اسپیچز دیتے ہیں, غلط مسئلے بیان کرتے ہیں. جیسے ابھی میری ملاقات ہوئی تھی کشمیر کے گورنر صاحب سے, جنرل سنہا سے, تو انہوں نے مجھے دکھایا وہ پیپر کی کٹنگ, جو ویسے بھی آ چکی ہے یہ خبر کہ وہاں کے مفتی صاحبان کی, وہاں کے لیڈروں کی ایک میٹنگ ہوئی, آل کشمیر میٹنگ. تو وہاں ایسا ہے کہ وہاں پر چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آرمی ہے, ملیٹنٹ لوگوں سے کئی بار ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے, اور یہ ملیٹنٹ لوگ چلے جاتے ہیں اس میں مسجد میں, وہاں وہ اپنا مورچہ بنا لیتے ہیں. مسجد کو مس یوز کرنا ہے یہ, لیکن باہر وہ مورچہ بنا لیتے ہیں, اور پھر مسجد سے رہ کر کے وہ گولیاں چلاتے ہیں. ادھر آرمی بھی چلاتی ہے گولیاں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مسجد جو ہے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے, ظاہر ہے کہ مسجد ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. تو وہاں جو آرمی ہے اس نے ایک سدبھاونا مشن چلایا, کیونکہ وہ ٹوٹی پھوٹی مسجد جو ہے وہ ایک پرووکیٹو ایک علامت بنی رہتی ہے, اس کو دیکھ کر لوگ بھڑکتے ہیں. ٹوٹی پھوٹی مسجد اگر ہے تو یاد دلاتی ہے ان کو کہ یہاں پر آرمی نے گولی چلائی, اندر سے گولی چلی, پھر انہوں نے گولی چلائی. تو لیکن وہ اب کیا ہوتا ہے, ایک اشتعال انگیز منظر ہوتا ہے, وہ پرووکیٹو سین ہوتا ہے وہ. تو آرمی نے یہ اسکیم چلائی کہ اس کو آرمی جو ہے اپنے انتظام میں اس کی ریکنسٹرکٹ کرے, ریکنسٹرکشن,
ریکنسٹرکشن آف مسجد کی ایک کیمپین چلائی انہوں نے. تو صاحب انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہ حرام ہے, غیر مسلم کوئی مسجد کی مرمت یا اس کی تعمیر نہیں کر سکتا. فتویٰ دے دیا, یعنی وہاں متفق کا فتویٰ دے دیا کہ غیر مسلم جو ہے کسی مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتا. یہ بالکل فالس فتویٰ ہے, بیس لیس فتویٰ ہے. یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے. یہ فتویٰ کو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے یوز کرنا ہے. یہ پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن آف فتویٰ ہے. کیوں میں ایسا ہے کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اب آپ اس کا دیکھیے ملا کر کے پروفٹ کی مثال سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے تو وہاں پر کعبہ تھا. کعبہ ایک مسجد ہے. 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم نے وہاں مسجد بنائی تھی, جس کو کعبہ کہا جاتا ہے یا بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے. 4000 سال پہلے. تو رسول اللہ کی آمد سے پہلے وہاں پر ایسا ہوا کہ تیز بارش ہوئی, طوفان آیا, اس میں کعبہ کی بلڈنگ گر گئی جو پتھر سے بنی ہوئی تھی. تو اس وقت مکہ جو تھا مشرک لوگوں کے قبضے میں تھا. مشرک لوگ اس کے سردار ہوا کرتے تھے. تو ان مشرک لوگوں نے اپنے پیسے سے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا, پھر سے بنایا کعبہ کو. تو رسول اللہ جب آئے پیغمبر ہو کر کے, تو یہی کعبہ وہاں پر کھڑا ہوا تھا جس کو تعمیر کیا تھا مکے کے مشرک لوگوں نے. حضرت ابراہیم کا کعبہ نہیں تھا وہ وہاں پر. تو کعبہ کا ریکنسٹرکشن جو ہوا تھا وہ مشرک لوگوں نے کیا تھا. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو ڈھایا یا کہا کہ یہ تو حرام ہے, کہ مشرک لوگوں نے کیوں بنایا, اس میں کچھ ہوا اس کو؟ ایسا کوئی فتویٰ دیا رسول اللہ نے؟ کہ یہ کعبہ, یہ بیت اللہ, مکہ کی مسجد جس کو بنایا تھا حضرت ابراہیم نے جو کہ پرافٹ تھے, اس کو مشرک لوگ جو ہے نہیں بنا سکتے, وہ بنائیں گے تو حرام ہوگا. ایسا کوئی آپ نے فتویٰ نہیں دیا. اچھا, جب مکہ فتح ہو گیا, آپ کا وہاں پر رول قائم ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ شروع میں تو رول تھا وہاں پر مشرک لوگوں کا, لیکن بعد کو رسول اللہ کے زمانے میں فتح ہوا, آپ کا رول وہاں قائم ہو گیا. تو اب وہاں کوئی اپوزیشن نہیں تھا. اب مکہ میں کوئی اپوزیشن نہیں تھا. تب بھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ مکہ کو ڈھا کر کے پھر سے بنائیں, کیونکہ مشرک لوگوں نے بنایا اس کو. تو نہ تو آپ نے فتویٰ دیا کہ یہ غلط ہوا ہے, نہ آپ نے اس کو ڈھا کر کے دوبارہ بنوایا, حالانکہ آپ بنا سکتے تھے. اسی مشرکین کے بنے ہوئے کعبہ پر آپ طواف کرتے رہے. اور جانتے ہیں آپ کے کعبہ میں ایک چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں غلاف کعبہ, یعنی کور. کعبہ جو ہے ایک چوکور بلڈنگ ہے, تو اس پر ایک غلاف ڈالا جاتا ہے, پورا ایک کور ڈالا جاتا ہے ایسے ہی, اس کو کہتے ہیں غلاف کعبہ. تو رسول اللہ کے زمانے میں جب کعبہ فتح ہوا تو وہاں پر جو غلاف ڈالا ہوا تھا, ظاہر ہے کہ مشرکین کا غلاف تھا ڈالا ہوا, مشرکین کا پیسہ تھا. مشرکین نے اپنے پیسے سے کپڑا خریدا, اس کپڑے کو انہوں نے سل کر کے غلاف بنایا اور اپنے ہاتھوں اس کو ڈالا اس کے اوپر. اب رسول اللہ نے یہ نہیں کیا کہ یہ تو مشرکین کا ہے, ان کا مال اس میں لگا ہے, یہ حرام ہے, اس کو نکالو, پھینکو اس کو, یا مشرکین کے آکوپیشن کی یہ علامت ہے, اس کو ختم کرو. کچھ بھی نہیں. ویسے ہی وہ رسول اللہ کے جب وہاں اسلامی رول بن گیا رسول اللہ کے زمانے میں, تب بھی اس غلاف کعبہ کو ویسے ہی ویسے رہنے دیا گیا. پھر کیا ہوا کہ بعد کو ایک بوڑھی عورت آئی وہاں پر, تو وہ لوگ دھونی کو کہتے ہیں, دھونی یعنی وہ
لوبان وغیرہ کا وہ ایسے کرتے ہیں. تو وہ کر رہی تھی آگ، لوبان اور آگ رکھ کر کے. تو کیا ہوا، کعبہ میں آگ لگ گئی، وہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگ گئی. اس بوڑھی عورت کے اس فعل سے کعبہ کے غلاف میں آگ لگ گئی اور کعبہ کا غلاف جو ہے جل گیا. تب ایسا ہوا کہ کعبہ غلاف بنایا گیا، بدلا گیا. یعنی مسئلے کے طور پر نہیں بدلا گیا، ضرورت کے طور پر بدلا گیا. کیونکہ اب جب جل چکا تھا تو اب تو بدل نہیں تھا. تو جب نیا غلاف وہاں ڈالنا ضرورت بن گیا تو آپ نے نیا غلاف ڈلوایا وہاں. اور جب وہ مسئلے کی بات تھی تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. تو آپ دیکھیے کہ کعبہ کا ریکنسٹرکشن جو کیا تھا مشرکین نے، اس کو بھی آپ نے ویسے رہنے دیا، اور کعبہ کا غلاف جو تھا جو مشرکین نے وہاں ڈالا تھا اس کو بھی آپ نے رہنے دیا. اب اس ایگزامپل سے آپ دیکھیے کشمیر والوں کے اس فتوے کو، تو میں کہوں گا فتویٰ بالکل بیس لیس ہے. وہی وہاں پر کہا جائے کہ فوردن، وہ ریجیکٹڈ ہے وہ.